کیا زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ تو آئیے ہم جانتے ہیں۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام میں ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو، یعنی وصول کرو، لو، جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، آیت میں جو صدقے کا لفظ وارد ہوا ہے، اس کے معنی میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صدقہ غیر واجبہ تھا جو بطور کفارہ کے ان صاحبوں نے دیا تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقے سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمے واجب تھی، وہ تائب ہوئے، گناہوں سے توبہ کی، انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ اور امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صدقے سے یہاں زکوٰۃ مراد ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک میں کئی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے متعلق نازل فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق کئی ارشادات فرمائے ہیں۔ بس اس میں سے کچھ حضور علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ عز و جل نے اس پر معمور کیا ہے، یعنی اس کام پر معمور کیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں۔ ٹھیک طرح نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، پس اگر وہ ایسا کر لے تو مجھ سے ان کے مال اور جان انہوں نے محفوظ کر لیے، سوائے اس سزا کے جو اسلام نے کسی حد کے سلسلے میں ان پر لازم کر دی۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے معاذ، ان کو بتاؤ کہ اللہ عز و جل نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، مالداروں سے لے کر فقراء کو دے دی جائے، یعنی مالداروں سے زکوٰۃ لے اور جو ان کا حق ہے یعنی غریب لوگ، مسکین لوگ، انہیں عطا کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور کچھ قبائل عرب مرتد ہو گئے، یعنی حضور کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کے خلیفہ بننے کے بعد کچھ دن بعد یا کچھ مہینے بعد کچھ لوگ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے، بت پرستی کرنے لگے، اسلام چھوڑ دیا۔ کس بنیاد پر؟ کہ زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر بیٹھے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، آپ لوگوں سے کیسے معاملہ کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں لوگوں سے جہاد کرنے پر مامور ہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا
اس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر یہ کہ کسی کا حق بنتا ہو اور وہ اللہ عز و جل کے ذمے ہے۔ اے ابو بکر، یہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، ان پر آپ کیسے جہاد کریں گے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، یعنی جو نماز کو فرض جانے گا اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر دے گا، اور زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ بخدا اگر انہوں نے واجب الادا ایک رسی بھی روکی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کا سینہ کھول دیا ہے، اس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ وہی حق ہے۔ میرے دوستو، حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف کلمہ گوئی اسلام کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک تمام ضروریات دین کا اقرار نہ کرے۔ اور امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بحث کرنا اس وجہ سے تھا کہ ان کے علم میں پہلے یہ بات نہ تھی کہ وہ فرضیت کے منکر ہے، یہ خیال تھا کہ زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ گناہگار ہوں گے، کافر تو نہیں ہوں گے کہ ان پر جہاد کیا جائے گا۔ مگر جب معلوم ہوا انہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ زکوٰۃ کی فرضیت سے ہی انکار کر دیا ہے، تو آپ نے کہا کہ حق وہی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھا اور کیا۔ میرے دوستو، تو یہ زکوٰۃ کی فرضیت ہمیں اس حدیث شریف سے پتہ چلتی ہے۔ اور یاد رکھیے، زکوٰۃ ہجری سن 2 میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی ہے، اور ایسی فرض ہوئی ہے کہ زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو ادا میں تاخیر کرے گا وہ سخت سے سخت گنہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔